میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی بولیاں پلیٹ فارم پر گونج رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر 3 باپردہ خواتین بیٹھی تھیں اور میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے سائیڈ والی سیٹ مل چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی کتنی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کے بچھڑنے کی یادیں یہ سمیٹ کر کھڑا ہے۔ اتنے میں ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جیب سے موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشنز پر گاڑی رکی تھی اور اب فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن پر پہنچ جانا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پر جا کر رک گئی۔ میں اٹھا اور ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر دیکھا مگر میرے میزبان جن کے بلانے پر میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا اور کچھ اور مسافر بھی اتر رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سامنے ایک ٹی اسٹال تھا۔ میں نے ٹی اسٹال کی طرف بڑھ گیا اور ایک ادھیڑ عمر کا لمبا تڑنگا آدمی ٹی اسٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے سلام کیا جس نے مروتاً ہی اس نے مجھے اس کا جواب دیا۔ اس سے 1 کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ ہی میں بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اسی وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا۔ میں پاس بڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے تو جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے ایک ہارن دیا اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پر ٹرین کے چلنے سے شور رہا، پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پر بیٹھا ٹرین کو جاتے دیکھتا رہا۔ ٹرین کی آواز اور اب ٹرین نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے راستے پر ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشن کرنے کی ناکام کوشش میں جل رہی تھی۔ میرے کانوں میں اسٹوو کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ساتھ میں فضا میں پھیلی چائے بننے کی مہک بھی بتا رہی تھی کہ میں مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کر رکھ دیا۔ چائے میرے اندازے سے بھی زیادہ مزیدار تھی۔ خیر چائے سے فارغ ہو کر میں نے چائے والے کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اسے کچھ دیر بات چیت کی اور دوبارہ بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی اثناء میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے نکلے جن کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان پر تیسرے کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں جلدی جلدی چلتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ میں غور سے آتا ان کو اپنی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب میرے چونکنے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے پاس آ کر دونوں نے خوش دلی سے سلام کیا اور میں کھڑا ہو گیا اور سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا معذرت کچھ منٹ دیر ہو گئی ہے، دراصل گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ اور رسمی باتوں کے بعد ان میں سے ایک نے کہا چلے۔ میں نے کہا ابھی نہیں چلنا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے یہاں باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چلے چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا جیسے آپ کا حکم، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 کپ چائے کا کہا۔ میں نے کہا چائے تو میں نے آتے ہی پی لی تھی مگر اس بھائی صاحب کی چائے اتنی ہی مزیدار ہے کہ دوبارہ بھی میں پی لوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے والے کو دیکھا مگر وہ منہ نیچے کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ اور دوسرا ساتھ والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہیں بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہیں ڈسکس کریں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو دوسرے سے عمر میں بڑا اور ساتھ بینچ پر بیٹھا تھا اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جناب سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منظور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور ہے۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔
اس نے خنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خرید لیا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اسی بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن میں ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، ہم سب کو تو آپ جلدی آ جائیے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج شام کو ایک دوست کی بیٹی کی بارات پر مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کو 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی ہے۔ میں نے گھر کا لاک کھول کر اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد مقررہ وقت پر دوست کے گھر چلا گیا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے 10 بج گئے تھے۔ میں جب گھر کے گیٹ پر پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور اوپر کے پوشن کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن میں سے اس نے کہا کہ ابھی آئی۔ میں نے کہا مجھے ایک کپ چائے پہنچا دو میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے چائے کا کہہ دیا۔ میں موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال کرنے لگا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ گزر گئے مگر بیگم نہ آئی اور نہ ہی چائے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا، بیگم چائے کا کہا تھا؟ تو بیگم کی آواز آئی کہ بس ابھی لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے، میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، بیگم بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کسی بچے کے کمرے میں ہوں گی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے مگر کمروں کی لائٹس تک آف تھیں۔ پھر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا مگر اوپر بھی کچھ نہ تھا۔ لیکن میں سب حیران رہ گیا کہ یہ سب کہاں چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے اسے بھی آواز دی مگر ہر سو خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گیا مگر لان بھی خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہ کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتا دیا تھا آج ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے اور آپ نے بھی تو یہیں آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا ہے، بیہودہ مذاق کر رہی ہو؟ ابھی اکثر نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ آگے سے بیگم نے حیرانی سے کہا، آپ کو خیر تو ہے؟ ہم تو دوپہر کے فوراً بعد ہی ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ابھی تو تم یہاں تھیں اور اکثر بھی یہیں تھی۔ میری بیگم نے کہا، آپ رکے، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں جا کر اندر دوبارہ دیکھوں مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہوا اور میں لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میری بیوی بچے سب آ گئے، ان کے ہمراہ یہ میرے بھائی ظہور بھی تھے اور ہم ہال میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں یقین و بے یقینی کی حالت میں سب کو بتا رہا تھا مگر کوئی بھی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی، اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن سن کر مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم اسٹور کسی کام سے گئیں اور گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ بقول ان کے اسٹور میں گھٹنوں میں سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر پر تھا، وہ اسٹور گیا مگر اسٹور میں کوئی نہ تھا۔ جبکہ میں آفس میں تھا اس وقت میرے بیٹے نے مجھے کال کی اور جب میں گھر پہنچا تو بیگم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہی تھیں کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ خیر کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر گھر سے آیا اور اس کی بیوی جو کہ اپنے میکے میں تھی وہ کہتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تو اسے اس کی بیگم کی آواز آئی کہ آ گئے ہیں؟ تو اس نے بے ساختہ کہا ہاں جی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔
وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آیا اور جبکہ میں سو رہا تھا اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہمارے گھر میں شروع ہوا کھڑا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گیا اور اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہیں اور تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر کو آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے تو عامل نے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ اگلے دن میں اپنے کولیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولا کہ پورا گھر آسیب سے بھرا پڑا ہے، میں گھر ابھی صاف کیے دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں۔ عامل صاحب ہال کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے، جبکہ میں، میرا کولیگ اور میرا بڑا بیٹا سب ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عامل صاحب کو پڑھتے پڑھتے کوئی 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ہال میں ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ تو یہ بہت زوردار تھپڑ تھا، شاید عامل صاحب کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بہت ہی زوردار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکا کر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ عامر صاحب کی دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامر صاحب کے منہ سے درد بھری آوازیں نکلیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی وہ 4-5 قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی عامر صاحب منہ کے بل زمین پر جا گرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامر کی طرف لپکے۔ میں نے عامر صاحب کو اٹھایا، وہ بیچارے درد سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ عامر صاحب کے دونوں گال لال گلاب بنے کھڑے تھے۔ عامر صاحب نے کمر سے کپڑا اٹھایا اور نلاہٹ بڑا نشان چھپا کر کھڑا ہو گیا۔ عامر نے کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عامر صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے اور جب میں گھر سے باہر نکلا تو عامر صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی دیر میں میرا کولیگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے تھے۔ شاید ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے۔ میرے کولیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا، منظور بھائی اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گھر آسیب ہے۔ شاید یہ اس عامر صاحب کے بس کا کام نہ تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا بولا کہ ابو انکل کی بات ٹھیک ہے، اس بات کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میری آواز بند تھی، انجانے خوف سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میرے کولیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا واپس ہال آ گئے۔ باقی گھر والے جو اس وقت اوپر کے پورشن میں بیٹے کے بیڈ روم میں بیٹھے تھے ان کو نیچے بلا لیا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا کیا بنا، مسئلہ حل ہوا؟ میرے بولنے سے پہلے بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں، عامر صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا سب ساتھ ساتھ رہیں اور نیچے ہی سویا کریں۔ بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس طرح سے حل کروں۔ وہ سارا دن میں اپ سیٹ رہا۔ دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی، ظہور کو کال کر کے بلا لیا۔ اکیلے میں نے اسے ساری بات بتائی اور ایک عامر صاحب جو کہ دور ایک دیہات میں رہتے تھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو ہم دونوں بھائی اس عامر کے پاس چلے گئے، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے، تمہارے گھر تعویذوں سے بدروحیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا اب کیا حل ہے تو وہ صاحب بولے کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا۔ ظہور نے عامر صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامر صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامر صاحب جلدی سے بولے، نہیں پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا، اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولے میں تعویذ دے دیتا ہوں اور میں یہیں سے عمل کروں گا، سب گھر والے پی لیں اور کل اور تعویذ لے جائیں اور گھر میں جا کر باندھ دیں۔ ہم تعویذ لے کر گھر آ گئے۔ خیر تعویذ ایک جگ میں بھگو دیا گیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا۔ اگلے دن دوبارہ عامر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک اور تعویذ دیا کہ اسے چمڑے میں بند کروا کر گھر میں کسی جگہ باندھ دیں۔
سب بدروہیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تعویذ عامر صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کر گھر میں باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی جلدی بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے چھٹی لی اور اسی عامر صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامر صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ غرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، جس کسی عامل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں، کوئی تعویذ جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، پلاٹ پر بھوتوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، مکان چھوڑ دو تو جان چھوٹے گی، مگر مسئلہ تو جوں کا توں ہی ہے۔ ہم روز بروز کمزوری کے احساس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی ہیں، سب ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا کر رکھے تھے۔ ایک دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئیں اور وہ رات کو یہاں سوئی تھیں۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ان کو لگا ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو، مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ آن کی مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے ساری بات کا تذکرہ کیا اور پھر ان ساری باتوں کے آگے میری بیٹی نے ان کو وہ تمام واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگیں کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ بدر بھائی آپ کا ذکر کیا، میں نے اسی وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی۔ اب یہاں ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا چلیں آپ اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے ٹی اسٹال کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال بل پر موجود نہ تھا اور سب بل کے پیسے یہاں رکھ دوں؟ میں نے کہا کل جب میں جانے لگوں گا تب آپ مجھے چھوڑنے آئیں گے تو ہم اسے کل یہ بل دے دیں گے، اب چلیں دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جنی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں، منظور صاحب پر نہ کوئی جادو تھا اور نہ کوئی تعویذ اور نہ ہی وہ پلاٹ آسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنا لیا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی کو سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹوں سے بچ گیا تھا منظور صاحب نے اسکول کے ایک ملحقہ ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا اور وہ جگہ آسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوانے کے لیے کھڑے تھے وہاں پر ایک جنی کو وہ پسند آ گئے اور اس کے جسم کی خوشبو پر فدا ہو گئی اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا مجھ پر اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ مجھے ایک دن پہلے منصور صاحب نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ ان کے گھر تعویذوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اور اس سے اپنے پاس آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ان کے بہنوئی جو کہ میرے اچھے تعلق والے ہیں ان کا بھی فون آ گیا اور میں یہاں آیا تھا، مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا، یہ معاملہ بہت خطرناک اور گھمبیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھانے والا ہے اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر مرئی مخلوق کی جھلک میں نے پا لی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منصور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ میں اپنی سیٹ پر شیشے والی سائڈ پر بیٹھ گیا اور کھڑکی کے باہر سے دونوں بھائی بڑی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے ہارن بجایا۔ میں نے کہا رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے نہیں جناب، میں ابھی جا کر اسے بل ادا کرتا ہوں۔
میں نے کہا جناب اگر آپ کو چائے کا اسٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے اسٹال کی سمت دیکھا۔ اسٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے اسٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ افریت آگے نہ آئی، اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل حصار پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی تھی۔ دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے رہ گئے تھے۔